اچھا، اب اس سورے کی کچھ فضائل اگر ہم دیکھیں کہ اس سورے کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، تو ایک روایت تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر دن اور رات میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، جو شخص ہر دن اور رات میں سورے کی تلاوت کرے گا تو اس کا جو حسن و جمال ہے، امام فرماتے ہیں جو شخص ہر دن یا ہر رات میں سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ اسے قیامت میں اس عالم میں اٹھائے گا کہ اس کا جمال اور حسن و خوبصورتی حضرت یوسف کے جمال و حسن و خوبصورتی کی مانند ہوگی، اور قیامت کے دن کوئی دہشت اس تک نہیں پہنچے گی اور وہ اللہ کے صالح اور پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگا۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اتنی عظیم یہ سورہ ہے کہ اس سورے یہ جو روایت آئی ہے کہ اس کا جمال و حسن و خوبصورتی قیامت کے روز حضرت یوسف کی مانند ہوگی، اس پہ ہم آگے چل کر ابھی گفتگو بھی کریں گے کہ اس سے معنی و مراد کیا ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کی کیا توجیہ کی ہے۔ لیکن ابھی ہم صرف فضیلت کے اعتبار سے کہ اس قدر فضیلت کا حامل ہوگا کہ سب سے نمایاں ترین وہ شخص ہو جائے گا جو اس سورے کو ہر دن یا ہر رات میں تلاوت کرنے کی کوشش کرے گا، یا اکثر جب بھی اس کو موقع ملے اور وہ قیامت کے روز اس قدر اپنے آپ کو اپنی حسن و خوبصورتی میں اضافہ چاہے تو اس کو سورہ یوسف کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز وہی کہ سکرات موت سے حفاظت ہوتی ہے، جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلی حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو بھی مسلمان سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دے گا تو اللہ سکرات یا موت کے وقت اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی کتنا ایک ہولناک مرحلہ ہے کہ جس وقت انسان کی جان نکل رہی ہوگی، اس وقت سکرات موت کی کیفیات کتنی بیان کی گئی ہیں، اور برے لوگوں کے لیے سکرات موت کی وقت کتنی سختیوں اور پریشانیوں کا تذکرہ آیا ہے، کس طریقے سے جان جو ہے وہ نکلتی ہے، اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کہے کہ وہ اس سورہ کی تلاوت کریں، اس کے مفاہیم کو ان کے سامنے واضح کرے، ان کو عفت و پاک دامنی کے لیے آمادہ کرے۔ ابھی آگے چل کر اس کے بھی فوائد آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے کہ اس لحاظ سے انسان کی اخلاقیات پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس سورہ کی تلاوت کے۔ تو سکرات موت کے وقت آسانی کے لیے کاروباری ترقی میں بھی یہ سورہ بہت مددگار ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہے کہ بہت ہی مناسب قسم کا اس کا کوئی کاروبار ہو جائے، کوئی مالی لحاظ سے، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر، تفسیر برہان کے اندر اس کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت آئی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر 3 دن اپنے گھر میں رکھے گا، یعنی اس سورے کو لکھے 3 دن تک اپنے گھر میں رکھے وہ لکھا ہوا سورہ، پھر وہاں سے اس کو اٹھا کر گھر کی بیرونی جو دیوار ہے وہاں اس طرح سے اس کو چھپا دے کہ کوئی دوسرا شخص اس پر مطلع نہ ہو، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس دیوار کے اندر اس سورے کو چھپایا ہے۔ اور تو امام فرماتے ہیں تفسیر برہان میں یہ بات آئی ہے کہ بہت ہی جلد کسی کی طرف سے ایک نمائندہ آ کر اسے کاروبار کی دعوت دے گا اور اس کی تمام حاجات خدا کے حکم سے پوری ہوں گی۔ یعنی کہیں سے بھی غیبی طور پر ایک مدد اس کے لیے آئے گی، اس کے کاروبار کے سلسلے میں کوئی آ کر اس کو آفر دے گا، کہیں سے کوئی اس کو اس طرح کی اپورچونٹی ملے گی کہ جو ہے اس کا کاروبار آگے بڑھے، اس میں مزید ترقی ہو، یا کاروبار نہیں کرتا ہے تو کاروبار کرنے کے وسائل اس کو مہیا ہو جائیں گے، غیب سے امداد ہوگی۔ تو کاروباری ترقی میں بڑا مددگار سورہ ہے۔ یعنی پھر دوبارہ میں اس کو ذکر کروں کہ امام نے فرمایا کہ اس سورے کو لکھ کر 3 دن اپنے گھر میں رکھے، پھر وہاں سے اس سورے کو اٹھا کر گھر کی بیرونی دیوار میں، یعنی اس کے عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے سورے کے کسی ایسی جگہ پہ اس بیرونی دیوار میں اس کو چھپا دے کہ دوسرا کوئی شخص اس بات سے مطلع نہ ہو، تو انشاءاللہ بہت جلد اسباب اس کے ظاہر ہوں گے اور اس کو کاروباری ترقی کے اندر اس کو کوئی ایسی اطلاع ملے گی، کوئی ایسی اپورچونٹی ملے گی جس سے اس کا کاروبار ترقی کرے گا، کوئی نیا کاروبار شروع ہو سکے گا۔ اسی طرح سے
یعنی یہ تو کاروبار کے لحاظ سے تھا، لیکن بہت سے افراد ہیں جو کاروبار نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، تو ان کی بھی رزق میں جو تنگی ہوتی ہے اس میں ایک وسعت ان کو نصیب ہوگی، اور رزق کی تنگی سے مکمل نجات بھی مل سکتی۔ یہ بھی تفسیر برہان میں آئی ہے، اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو لکھے، یعنی سورہ یوسف کو لکھے، پھر پانی سے دھو کر اسے پی لے۔ عام طور پر جو ہے اس کو زعفران سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پانی سے دھو کر اس کا پانی پی لے تو خدا بہت آسانی کے ساتھ اسے رزق اور روزی عنایت فرمائے گا، اور اس کے لیے خدا کی طرف سے رزق مقرر ہو جائے گا۔ خدا کی طرف سے اس کے لیے رزق مقرر ہو جائے گا، یعنی پھر ایک لحاظ سے اس کو بالکل اس بات سے نجات مل جائے گی کہ وہ رزق اور روزی کے سلسلے میں کسی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ رزق کی تنگی سے نجات کے لیے یہ سورہ جو ہے وہ بہت مجرب ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے مثلا دشمنوں پہ غلبے کے لیے، یہ بھی تفسیر برہان کی دوسری جلد میں، یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھے اور اپنے پاس رکھے تو خدا اسے بے حد طاقت اور قدرت عنایت فرمائے گا۔ اب وہ جسمانی اعتبار سے طاقت و قدرت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اللہ کی طرف سے کچھ ایسے وسائل اس کو مل جائیں کہ جس سے اثر و رسوخ اس کا ہو جائے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو خدا کی طرف سے بے حد طاقت و قدرت اسے پروردگار عطا فرمائے گا، اور جس کے پاس بھی سورہ تحریراً موجود ہو تو وہ ہمیشہ مقابلے میں دشمن پر غالب آئے گا۔ لوگوں کے دشمن آج کل بکھرے پڑے ہیں، بطور قوم کے بھی جو ہے وہ دشمنوں کی کثرت ہو گئی ہے، تو ایسا شخص ہمیشہ دشمنوں پر بھی غالب آئے گا۔ اور روایت میں یہاں تک کہ یہاں کوئی بھی دشمن اسے دیکھے گا تو اس سے خوف کھائے گا، یعنی دشمن اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے، دشمنی پر کمر بستہ نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس کا دشمنوں کے اعتبار سے، اپنے مخالفین کے اعتبار سے بھی اس کا اثر ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں گے اگر یہ سورہ لکھا ہوا اس کے پاس ہوگا۔ اچھا، اسی لحاظ سے یہ جو سورہ ہے اس کے لحاظ سے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ زنا اور فحاشی سے بھی اس میں حفاظت ہوتی ہے، زنا اور فحاشی کے اعتبار سے۔ یعنی یہ بھی تفسیر برہان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت ہے کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ اس دنیا میں زنا و فحاشی سے محفوظ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سورے کے اندر اس کے برخلاف پیغام دیا گیا ہے اس گناہ کے، تو اس میں خود بخود یہ پیغام ملتا ہے کہ جب وہ اس کی تلاوت کرے گا تو ان تمام چیزوں سے دور ہو جائے گا کہ جو فحاشی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو یعنی فحاشی سے مراد کھلم کھلا گناہوں کی طرف اور زناکاری وغیرہ کی طرف۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ زوجین میں محبت کے لیے اور ان کی محبت میں دوام کے لیے خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے علامہ باقر نجفی کی، اس میں علامہ باقر نجفی فرماتے ہیں، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جو بھی سورہ یوسف کو خالص نیت سے لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے تو اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، اور ان کی الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کی الفت اور محبت میں اگر کوئی شخص چاہے کہ الفت و محبت پہلے سے مثلا زوجین میں ہے لیکن اس میں دوام رہے، بعض اوقات یہ بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بعد میں نفرت کرنے لگتے ہیں، اور یا محبت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، دل میں ایک قسم کے افراد کہیں اور جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں ٹی وی ڈراموں وغیرہ کی برکت کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ یعنی تو ان کی محبت میں دوام کے لیے بھی، یعنی اگر یہ کوئی سورہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا خالص نیت سے اور کوئی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے، یعنی کوئی تعویذ وغیرہ بنا کے اپنے پاس رکھے، تو یہ اس کے اور اس کی زوجہ کے درمیان الفت و محبت کا باعث ہوگا۔ یعنی محبت اگر نہیں ہے تو محبت ایجاد ہوگی، اور اگر محبت ہے تو اس میں دوام رہے گا، ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالات کے باعث وہ محبت نکل جائے۔ یہ اس سورے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ امراض کے علاج کے لیے 3 آیات سورہ یوسف یہ خواص
آیات قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سورے کی جو 3 آیات ہیں، خاص طور پر 91، 92 اور 93، یعنی 91، 92 اور 93 والی جو آیات ہیں، یہ اگر کوئی شخص ان آیات کو خاص طور پر ان کی اگر کثرت سے تلاوت کرتا رہے یا لکھ کر بھی اپنے پاس رکھے تو بہرحال یہ امراض کے علاج کے لیے بہت نافع سمجھی گئی ہیں۔ جو دیکھیے ان علوم کے ماہرین ہیں وہ ان کے کچھ تجربات ہیں روحانیت والے یا قرآنی علوم کے اعتبار سے ان کے تجربات ہیں، تو انہوں نے یہ چیز نقل کی کہ یہ 3 آیات خاص طور پر یہ امراض کے علاج کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح سے مثلا قید سے رہائی کے لیے، کیونکہ اس کے اندر قید کا حضرت یوسف کی قید کا تذکرہ ہے، پھر اس سے رہائی کا تذکرہ ہے، تو یہ بات بھی کتاب خواص آیات قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ جو زندان میں ناحق قید ہو تو اس سورے کی اگر آیت نمبر 100 اس کو اگر لکھ کر اپنے دائیں بازو کے اوپر باندھ لے اور اس آیت کو پڑھنے پر مداومت کرے، یعنی قیدی جو ہے وہ اس آیت کو لکھ کر یا اس کا کوئی مثلا اگر اس قیدی تک رسائی ہے تو اس کا کوئی جاننے والا یہ آیت نمبر 100 لکھ کر اس تک پہنچا سکتا ہے جو اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، اور وہ خود بھی اس آیت نمبر 100 کو اس کو پڑھنے پر مداومت کرے، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اس قید سے اس کو رہائی مل جائے گی۔ تو یہ آیت نمبر 100 اس کے اندر وہ تمام پوری بڑی تفصیلی آیت ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا اور پھر وہ سب حضرت یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اس پہ ابھی آگے چل کر ہماری تھوڑی سی گفتگو آئے گی کہ اس سجدے سے کیا مراد تھی، یعنی اس کا سجدہ کس کو تھا۔ اور حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا، یعنی 40 سال پہلے کا خواب تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اور مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے کر آیا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 100 ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ پر کوئی قیدی باندھ لے، ناحق قید ہے اگر وہ، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اسباب اس کے نمایاں ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے بہت جلد اس قید کے ساتھ اس قید سے رہائی حاصل کر لے گا۔